خدا نخواستہ آپ نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہو اور اس کے جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک اس کے وجود کا احساس ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہو یا خدا نخواستہ اسے واپس بلانے کی کوشش کی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایسا ناممکن ہے۔ لیکن ملتان سے عائشہ نے ہمیں اپنا سچا واقعہ ای میل کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایسی غلطی کی کہ جس کے بعد ہمیں بہت برے انجام سے گزرنا پڑا۔ آئیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سال میری امی کینسر کی بیماری سے چل بسیں۔ اب صرف ابا اور میری ایک چھوٹی بہن ثانیہ کے علاوہ ہماری فیملی میں کوئی چوتھا شخص نہیں تھا۔ ابا دن 12 بجے سے رات 2 بجے تک ایک ریسٹورنٹ چلاتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں گھر میں امی کے بغیر بہت تنہائی اور وحشت محسوس کرتی تھیں۔ ہمارا گھر ہمیں ایک قبرستان محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ثانیہ نے ایسا کام کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ثانیہ ایک رات ابا جان کے آنے سے پہلے اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ ابا جان تھوڑا جلدی آ گئے اور بولے، آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ لیکن پھر ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اچانک رونے لگے۔ بولے، نادیہ کو بالکل صحیح اندازہ تھا کہ میں کھانے میں کتنا مسالہ پسند کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کا کھانا مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہم لوگ امی کی باتیں کرنے لگے اور پھر میں بھی رونے لگی، لیکن ثانیہ بالکل خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی گئیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ میں نے اور ابا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابا بولے، کوئی بات نہیں، ثانیہ جذباتی ہے، ابھی رو کر ٹھیک ہو جائے گی، تم تھوڑی دیر بعد جا کر اس کو تسلی دینا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں نے محسوس کیا کہ ثانیہ اب خاموش ہو چکی ہوگی، میں فوراً اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس کے دروازے کے قریب گئی تو کمرے سے ایک بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو نوک کیا، لیکن ثانیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے 2-3 بار کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے ابا کو پکارا، ابا جلدی آئیں، ثانیہ دروازہ نہیں کھول رہی، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ ابا جان آئے تو انہوں نے بھی ثانیہ کو آواز دی، ثانیہ بیٹا دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں، بول کیوں نہیں رہی بیٹا، ثانیہ دروازہ تو کھولو۔ لیکن ثانیہ کی کوئی آواز ہی نہیں آئی، کیونکہ وہ ایسا کام کر بیٹھی تھی جس کے نتائج ہم سب کو فیس کرنے پڑے تھے۔ پھر میں نے ابا جان سے کہا، ابا دروازے کا لاک توڑ دیں، پتہ نہیں ثانیہ کو کیا ہوا ہے، اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ ابا جان فوراً ہتھوڑا وغیرہ لائے اور دروازے کے لاک والی سائڈ کو توڑ دیا۔ جیسے ہی ابا جان نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، ثانیہ یہ کیا ہوا، میری بہن کو کیا ہوا ابا جان؟ ثانیہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا، سارا بیڈ خون سے بھرا پڑا تھا۔ ابا جان نے فوری اس کی نبض کو دبا دیا اور مجھے بولے، عائشہ جلدی سے ایمبولینس بلواؤ، اس کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ پھر میں نے فوراً ریسکیو پر کال کی۔ شکر ہے ایمبولینس بہت جلد آ گئی اور ثانیہ کی جان بچ گئی۔ لیکن ہسپتال میں جب ثانیہ کو ہوش آیا تو وہ صرف ایک ہی بات مسلسل بول رہی تھی، میری امی واپس آ جائیں، میری امی واپس آ جائیں۔ گھر آ کر بھی اس کی زبان پر بس یہی بات جاری تھی۔ میں نے اس کو بہت تسلی دی، سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھر میں بھی اپسیٹ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، ثانیہ پاگل ہو گئی، جانے والے کو کیسے واپس بلایا جاتا ہے، اب بس کر دو، حوصلہ کرو، صبر کرو۔ لیکن جو جواب اس نے دیا اس پر عمل کر کے ہم سب پر ایک قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ثانیہ بولی، آپی میں پچھلے 1 ہفتے سے کالے علم کی ایک کتاب پڑھ رہی ہوں اور امی کو واپس بلانے کا بہت آسان راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اگرچہ امی واپس نہ آئیں لیکن وہ ہم سے بات ضرور کر پائیں گی۔ اس وقت ثانیہ کی آنکھوں میں مجھے شیطانیت اور گمراہی محسوس ہوئی۔ پہلے میں ڈر گئی، پھر سوچنے لگی اور میں نے اس کو نہ جانے کیسے کہہ دیا، ہاں ثانیہ ہمیں کچھ بھی کر کے امی سے بات کرنی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کسی چیز نے ہم دونوں کے دل و دماغ پر اپنا قابو کر لیا تھا اور ہم دونوں اس کالے علم کی کتاب میں لکھے وہ تمام طریقے پڑھنے لگے جن پر عمل کرنا بہت خطرناک تھا، لیکن ہمیں کسی بھی طرح امی کو واپس لانا تھا۔
اس کتاب میں لکھا تھا کہ مرنے والے کی قبر کو کھود کر ایک تعویذ دفن کرنا ہے۔ اس تعویذ کی شکل آسمان سے کوئی پورٹل جیسا تھا اور زبان یونانی لکھی ہوئی تھی۔ ثانیہ ڈرائنگز اور آرٹس میں ایکسپرٹ تھی۔ اس نے تعویذ کی کاربن کاپی تیار کی، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قبر کھودنے کی ہمت کون کرے گا، اور قبرستان جانے کے لیے وقت کی ایک شرط تھی۔ رات کے 2 سے 3 بجے کے درمیان یہ کام کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے اس وقت جانا زیادہ مشکل اس لیے تھا کہ ابا جان اسی وقت گھر آتے تھے اور سوتے سوتے ان کو 3 بج ہی جاتے تھے۔ پھر اچانک ثانیہ بولی، آپ ہی کل ابا جان کو جلدی بلا لیتے ہیں۔ آپ ابا جان کے لیے ان کی فیورٹ ڈش تیار کر لینا اور ابا جان کو جلدی سونے کا موقع مل جائے گا تو ہم قبرستان جائیں گے۔ نہ جانے کیوں میں ثانیہ کی باتوں کو مانتی ہی چلی جا رہی تھی، اور میرے اندر بھی عجیب سی طاقت تھی کہ اس عمل کو جلدی سے جلد کیا جائے۔ ہم نے اگلے روز کا انتظار کیا اور پھر میں نے ابا جان کا فیورٹ چائنیز پلاؤ تیار کیا اور ان کو کال کی، ابا جان میں نے آپ کے لیے آج پلاؤ بنایا ہے، آپ آج جلدی آ جائیں، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ پھر ابا جان 9 بجے آ گئے اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا، لیکن اس بار کھانے کی میز پر امی جان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار ہم سے زیادہ وہ مخلوق کر رہی تھی جس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے تسلی سے ابا جان کے سونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی 2 بجے ہم نے اسٹور روم سے ایسے چھوٹے ٹولز لیے جو چادر کے اندر چھپائے بھی جا سکیں اور قبر کو کھودا بھی جا سکے۔ یہ شکر ہے کہ اس کتاب میں صرف 1 فٹ تک قبر کھودنے کی ہدایت تھی جو ہم کر سکتے تھے۔ قبرستان میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا ہمیں اس کا ذرا اندازہ نہیں تھا۔ قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم دونوں پیدل اپنی سوسائٹی کے اندر سے چھپتے چھپاتے قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ قبرستان پہنچے تو قبرستان کے گیٹ پر گورکن بیٹھا تھا۔ اس نے ہم سے پوچھا، آپ دونوں خواتین آدھی رات کو قبرستان کیا کرنے آئی ہیں؟ خواتین کو قبرستان آنا منع ہے۔ اس کا یہ سوال سن کر ہم دونوں حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ جب ہم گھر سے نکلے تھے ہمیں اس بات کا ذرا اندازہ نہیں تھا کہ گورگن سے ہمارا سامنا ہوگا اور وہ ہمیں قبرستان جانے سے روک دے گا۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میرے منہ سے اچانک نکلا، ہماری بلی گم ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت قیمتی بلی ہے۔ لیکن گورکن نہیں مانا اور کہنے لگا، گھر سے کسی مرد کو لے کر آئیں، میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا، ویسے بھی مغرب کا یہاں موجود ہوں، یہاں کوئی بلی نہیں آئی۔ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور قبرستان میں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں، اور وہ تعویذ۔ اب اس تعویذ کو بنانے اور دفنانے کے بارے میں تو کتاب میں سب ہدایات موجود تھیں، لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ اگر قبر تک نہ جایا جا سکے تو کیا کرنا ہے، اور یہ تعویذ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس تعویذ نے ہمارے گھر میں جو تباہی مچائی اس کا ازالہ آج تک نہیں ہو سکا۔ پھر ہم دونوں واپس گھر پہنچے اور بہت بے چین تھے کہ اب اس تعویذ کا کیا کریں گے۔ پھر ثانیہ بولی، آپ ہی تعویذ کو دراز میں رکھ دیتے ہیں، پھر کل دوبارہ کوشش کریں گے۔ پھر اس نے تعویذ کو بیڈ کے ساتھ ٹیبل کے دراز میں یوں ہی رکھ دیا۔ پھر ہم دونوں امی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ سے بند ہوتے ہوتے زور سے لگا۔ کیا یہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا؟ میں نے ثانیہ کو کہا کہ ابا کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی کہ کچھ غلط ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، لیکن ثانیہ نے مجھے تسلی دی، آپ ہی کچھ نہیں ہوا، ہوا سے ہو گیا ہوگا۔ لیکن میں اس رات خوف کے مارے سو نہیں پائی۔ اگلی صبح جب ہم یونیورسٹی سے واپس آئے تو ثانیہ پہلے سے بھی زیادہ انرجیٹک تھی اور بولی، میں نے اپنے کلاس فیلو زہیب کو کھیل کے بہانے ایک ڈیئر دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آدھی رات کو قبرستان چلو اور ہم قبرستان کی باؤنڈری وال کو پھلانگ کر اندر جائیں گے۔ آپ بس زہیب کو کسی بہانے سے امی کی قبر سے تھوڑا دور ہی رکھنا۔ میں اندر ہی اندر سے اس گھنونے عمل سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے ثانیہ کو کہا، ثانیہ ہمیں یہ سب یہیں روک دینا چاہیے، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ثانیہ بولی، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں مجبور ہو گئی کیونکہ ثانیہ یہ پہلے کوشش کر چکی تھی۔ پھر وہ رات آ ہی گئی جب قبرستان کے وحشتناک ماحول میں ہمیں ایک خوفناک کام سر انجام دینا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی ثانیہ نے زہیب کو کال ملائی، لیکن زہیب مان ہی نہیں رہا تھا۔ ثانیہ بضد تھی
اس نے زہیب کو منا ہی لیا اور زہیب کو کہا کہ موٹر سائیکل گھر سے فاصلے پر کھڑی کرنا تاکہ شور نہ ہو، کہیں ابا جان نہ جاگ جائیں۔ پھر زہیب نے گھر کے باہر آ کر ثانیہ کو ٹیکسٹ کیا اور ہم دونوں بہت احتیاط کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ قبرستان کی پچھلی چھوٹی دیوار سے اندر پھلانگ گئے۔ اس طرف سے امی کی قبر کا راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ثانیہ بولی، زہیب اب تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم اکیلے یہاں موجود رہو گے اور ہم 10 منٹ بعد واپس آئیں گے۔ اگر تم بھاگ گئے تو پوری یونیورسٹی میں تمہیں لوزر مشہور کر دوں گی۔ زہیب بولا، ثانیہ تم 10 نہیں 20 منٹ بعد بھی واپس آؤ گی تو میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ پھر ہم دونوں بہنیں آہستہ آہستہ چھپتے ہوئے امی کی قبر کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ ہم نے قبرستان کی مین انٹرنس سے اندازہ لگایا اور آخر کار پہنچ ہی گئے۔ ثانیہ نے فوراً ایک ٹول نکالا اور قبر کی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر مجھے شرم آنے لگی کہ ہم کس حد تک جنونی ہو چکی ہیں کہ اپنی ماں کی قبر کو کھود رہی ہیں۔ ابھی میں اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ ثانیہ کی قبر کھودنے کی رفتار تیز ہونے لگی، جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے ثانیہ کو کہا، کیا کر رہی ہو؟ آرام سے کرو، زیادہ گہرا بھی نہیں کھودنا ہے، کوئی آ نہ جائے، آرام سے کرو۔ لیکن میری یہ بات سن کر ثانیہ غصے میں آ گئی اور زور زور سے سانس لینے لگی، لیکن اس کی سانس بھاری اور خوفناک تھی۔ اس نے میری طرف اچانک دیکھا اور گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن اس کا چہرہ اتنا خوفناک لگا کہ میں اپنی ہی بہن سے بہت ڈر گئی، اور میں نے اسے کہا، بس کرو، تعویذ دفن کرو، یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن وہ رکی ہی نہیں، مسلسل کھودنے لگی۔ میں نے اس کو کہا، میں جا رہی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور میں وہاں سے اٹھ کر زہیب کی طرف جانے لگی تاکہ وہ میرے پیچھے خود بخود آ جائے۔ لیکن میں جیسے ہی تھوڑا آگے گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثانیہ نظر نہیں آئی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب میں نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں قبرستان کے بالکل درمیان میں اکیلے کھڑی تھی اور اندھیرے میں صرف چاند کی مدھم روشنی کا سہارا تھا۔ میں نے ہمت کی اور زہیب کی طرف چلنے لگی تاکہ اس کی مدد لے سکوں اور ثانیہ کا پتہ چل سکے۔ لیکن میں جیسے ہی زہیب کے پاس پہنچی، ثانیہ پہلے سے زہیب کے پاس کھڑی تھی اور وہ دونوں ہنس کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یا تو ثانیہ میں کوئی آسیب آ چکا ہے یا وہ پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ اب وہ پہلے جیسی ثانیہ نہیں رہی تھی۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے اور زہیب کو رخصت کرنے کے بعد میں ثانیہ کو کنونس کرنے لگی کہ ابا جان کو سب بتا دیتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ پھر جیسے ہی میری آنکھ لگی، اچانک میرے ماتھے پر کوئی ہاتھ پھیرنے لگا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ جب میں سوئی تھی تو لائٹ آن تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو لائٹ آف تھی اور ثانیہ بالکل میرے اوپر تھی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ جو روشنی باہر سے ہلکی سی آ رہی تھی اس میں ثانیہ کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ ثانیہ کا یہ روپ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ ثانیہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ ثانیہ بولی، میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل۔ اس کی آواز اتنی وحشت ناک تھی کہ میں نے اس کو پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہل نہیں پائی۔ اس کی سانسیں ایسے تھیں جیسے کوئی درندہ میرے اوپر جھکا ہو۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، ابا ابا جلدی آئیں، مجھے بچائیں، ثانیہ کو دیکھیں کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابا جان ہمارے کمرے تک پہنچے اور دروازہ کھولنے لگے تو ثانیہ یکدم میرے اوپر گر گئی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ ابا جان اندر آئے، لائٹ آن کی اور ثانیہ کو دیکھا تو اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کو سیدھا کر کے لٹایا، اس پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ اس کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، لیکن وہ پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ابا جان ہم دونوں کو دیکھ کر بولے، کیا ہوا تھا؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ ہم دونوں کے پاس کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر ابا دوبارہ بولے، ثانیہ ہسپتال چلتے ہیں، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر ثانیہ بولی، نہیں ابا جان میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں، بس میں تھوڑا ڈر گئی تھی، میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا۔ پھر ابا جان کمرے سے چلے گئے، لیکن ہم دونوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی انچاہی مخلوق آ چکی ہے اور اب ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح میں اور ثانیہ یونیورسٹی چلے گئے اور ابا جان ریسٹورانٹ۔
لیکن جو منظر ہم نے واپس آ کر دیکھا اس نے ہمیں شدید جھٹکا دیا۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کی اکثر چیزیں اپنی جگہوں سے ہلی ہوئی تھیں اور ہمارے صحن کی دیوار پر جلے ہوئے نشانات سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ پینٹ نہیں تھا بلکہ دیوار کو جلا کر کسی نے عجیب سی زبان میں کوئی سائن بنا رکھے تھے۔ گھر میں سے گندی بدبو آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم فوراً گھر سے باہر بھاگے اور باہر روڈ تک آ گئے، اور اب ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ ابا جان کو سب کچھ بتا کر ان کی مدد لی جائے۔ میں نے ابا جان کو کال کی اور ان کو فوری گھر بلایا۔ ابا جان گھر آئے تو میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ ابا جان سن کر بہت پریشان ہوئے، لیکن ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہونا شروع کیا، اور جیسے ہی اندر گئے تو سب کچھ ٹھیک تھا اور دیوار پر وہ نشانات بھی غائب تھے۔ ابا جان بولے، بیٹا تم دونوں میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو، گھر میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس پر میں نے ابا جان کو وہ تعویذ لا کر دکھایا اور ثانیہ وہ کالے علم والی کتاب بھی لے آئی۔ ابا جان یہ چیزیں دیکھ کر بولے، بیٹا آپ لوگ کس قدر گمراہ ہو چکی ہو، بلکہ آپ تو پاگل ہو چکی ہو، آپ لوگ تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی چیزیں آزما رہی ہو۔ ہم دونوں بہت شرمندہ ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابا جان کچن میں گئے اور دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے آگ لگا دی۔ لیکن اسی رات ہم نے اپنے گمراہ کن عمل کا انجام دیکھا۔ رات کے 12 بجے ہم دونوں گھر میں اکیلی تھیں اور میں اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی اور ثانیہ اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ اچانک گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ تمام لائٹس خود بخود بند ہو گئی۔ ہمیں گھر کے مختلف کونوں سے بلیوں کے رونے کی جیسی آوازیں آنے لگیں۔ ثانیہ بھاگ کر میری طرف آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ میں بھی بہت ڈر گئی، لیکن میں نے ہمت کی اور ثانیہ کے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے اونچی اونچی چاروں کل بار بار پڑھنے لگی۔ لیکن اچانک ثانیہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور بولی، آپ ہی وہ دیکھیں دیوار پر کچھ ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اوپر نظر اٹھائی تو جو میں نے دیکھا وہ انسان نہیں تھا۔ ایک درندے جیسا سایہ کمرے کی چھت پر چلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی آواز کو اونچا کر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہماری موت کا وقت آ چکا ہے اور ہم دونوں اب نہیں بچیں گے۔ پھر باہر سے اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کے بعد تمام آوازیں بند ہو گئیں اور مکمل سناٹا چھا گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ابا کو کال کی اور جلدی سے گھر بلوایا۔ ابا کچھ ہی دیر میں گھر آئے اور ہم دونوں کو پانی پلا کر ہماری حالت کو نارمل کیا۔ پھر بولے، بیٹا آپ دونوں اگر اپنی ماں سے محبت کرتے ہو تو اس کی طرح بنو، نماز اور تلاوت قرآن کی پابندی کرو۔ شیطانیت کے راستے پر آپ کی ماں نہیں ملے گی بلکہ بری موت ہی ملے گی۔ ابا کی نصیحت ہمارے دل پر بہت گہرا اثر کر گئی۔ پھر میں نے اور ثانیہ نے سچے دل سے توبہ کی اور ابا جان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوبارہ کوئی عجیب واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن آج بھی کوئی وجود ہمیں رات کے وقت گھر کے کسی کونے میں اپنا احساس دلاتا ہے، لیکن ہم اللہ کو یاد کر کے سکون حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم کالے علم کے انجام کو دیکھ چکے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ کالے علم کا سہارا لے کر اپنا ایمان خراب کر لینا چاہیے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کریں، میں آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔